پہلے تو جو آج کل کے حملوں کے حوالے سے ریہیبلیٹیشن کے اوپر حملے کا الزام ہے افغان رجیم کی طرف سے، اس کو سینسٹیو خبر کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جنگوں میں اس بات کے اوپر تنقید رہتی ہے ہماری طرف سے بھی کہ کہیں پر سویلینز یا بالخصوص اسپتالوں یا اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان نے سخت الفاظ میں اس کو فیک نیوز اور من گھڑت خبریں قرار دیا ہے۔ اس کی کوئی آزادانہ تصدیق بھی ہے؟ آپ کی خبر کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کوئی آزادانہ تو بالکل اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے جو بھی تفصیلات آ رہی ہیں وہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ بی بی سی، جتنے بڑے جو انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا ہے جو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کے ترجمان کو اور ان کے افیشلز کو۔ اور جو سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہے، آبویسلی یہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ حساس معاملہ ہے، کیونکہ مجھے خود بھی اتنا ایکسپیرینس ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کور کرنے میں، رپورٹنگ کرنے میں، اور میرا اپنا ایکسپیرینس بھی یہ بتاتا ہے کہ جب کیجولٹیز یا فیٹیلٹیز ہوتی ہیں، ایون 10 12 15 لوگ بھی ہوں، تو وہ ایک بہت بڑا نمبر، آپ ایک بہت وحشت ہوتی ہے۔ اور یہ 400 کا نمبر ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ اس کو بالکل چھپا نہیں سکتے۔ جو میرے لیے ابھی تک تعجب کی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو، کوئی امیج ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آیا، کیونکہ امیڈیٹلی ایک تو جو سائٹ ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، تو ابھی تک تو مجھے کوئی اس طرح کا منظرنامہ نظر نہیں آیا۔ وہاں پر کچھ جو افغان صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹل ذرائع سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں انہوں نے 100 جو باڈیز ہیں ان کو کاؤنٹ کیا ہے، بٹ اگین اس کا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ویژول نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے۔ اب یہ جو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات کے اندر، اور خاص کر کے افغان طالبان اور اب کیونکہ پاکستان ان کو ایک دہشت گرد گروہ ہی سمجھتا ہے، تو ان کے ساتھ جو آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ نیریٹو کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ تو اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک بالکل لیجٹمیٹ کنسرن بھی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ادروائز وہاں پر کتنا آزاد ہے میڈیا، کتنا ان کو وہ ایکسیس دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا جو اپنی طرف موقف ہے اگر آپ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیں، جس جگہ کو پاکستان نے ہٹ کیا ہے، ایک بات تو اس کی تصدیق ہوئی ہے، وہ امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، باقی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو جگہ تھی، جو پاکستان بھی کہہ رہا ہے، وہ امریکہ یا جو نیٹو جب یہاں پر موجود تھا ان کا ایک بیس تھا جسے کیمپ فینکس کہتے تھے۔ اب یہ بات، اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے، لیکن افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو بعد میں ہم نے کنورٹ کر دیا تھا، ایک ری ہیب سینٹر بنا دیا تھا۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کوئی ایک بلڈنگ نہیں، ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، وہاں پر بہت زیادہ اور بھی کمپاؤنڈز ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ پاکستان نے جس ایریا کو ٹارگٹ کیا اس کا کچھ امپیکٹ جس جگہ پہ آیا ہو، بٹ اگین یہ چیزیں آبویسلی ہم اب ادھر بیٹھ کر کچھ کہہ نہیں بالکل سکتے۔ بالکل افغانستان میں بھی بالکل کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور وہی خبر دیں گے جو ان کو سوٹ کرتی ہے، تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ یہی کامران، جو پہلے پاکستان نے حملے کیے اس میں بھی آپ کو فلو انفارمیشن یا ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے یہی رجحان نظر آیا افغانستان میں، یا پھر اس وقت جو انفارمیشن آ رہی تھی اس کو ویریفائی کیا جا رہا تھا اور اس بار تھوڑی مختلف صورتحال ہے؟ اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں کل جو پاکستان نے حملے کیے، آپ نے خود بھی اوپننگ میں بتایا کہ کچھ 9 مختلف مقامات ہیں ان پر حملے کیے، اور اگر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ اس ایک مقام کے اوپر جو بھی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا تو وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے، افغان طالبان اس کو کہہ رہے ہیں۔ باقی جو 8 مقامات ہیں اس کے حوالے سے کوئی کہیں خبر نہیں ہے، کوئی ویڈیو فوٹیج نہیں ہے، کہیں اور سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ انفیکٹ وہاں پر جو لوکل کچھ جرنلسٹ ہیں، جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بڑی ریسٹرکشن ہے۔ افغان طالبان نے خاص کر کے کہا ہے کہ جو ملٹری کیجولٹیز ہوتی ہیں، جو ملٹری تنصیبات کو پاکستانی حملوں میں نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، عام طور پر ظاہر ہے کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جب بھی کوئی سٹرائکس وغیرہ ہوتے ہیں تو عام طور پر اس طریقے سے جو بلڈنگز ہیں اس طرح آگ نہیں لگتی۔ اب پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے بالکل کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر جس کو یہ ری ہیب سینٹر کہہ رہے ہیں یا اس کے قریب، وہاں پر اسلحے کا ذخیرہ تھا، وہ ڈپو تھا جس کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ جب پاکستان نے اس کو ہٹ کیا تو جو سیکنڈری ایکسپلوژنز ہیں وہ ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری جو بلڈنگ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو اس میں بہت سے ایسے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں، بٹ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، آئی تھنک، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جو اصل ایشو ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ اصل جو ایشو ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، اس وقت سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے
ہر حربہ اپنا لیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، کامن فرینڈز کو ملا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اور اس عرصے کے دوران خود 4,000 جو پاکستانی ہیں، اس میں سویلینز بھی شامل ہیں، سیکیورٹی کے اہلکار بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، فوجی جوان اور آفیسرز شامل ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو سم ٹائم جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں، اس میں سویلینز بھی مارے گئے ہیں، اس میں شہید ہوئے ہیں، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو یہاں پر آئی تھنک افغان طالبان کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ جو نیریٹو وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی حد تک وہ کامیاب ہو رہے ہیں. کامران، آپ کو پاکستان کی طرف اس تمام کشیدگی کے دوران ایک یہ سوچ بھی نظر آتی ہے کہ کراس بارڈر کارروائیاں بڑے پیمانے پر پاکستان کی اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ میں اس قسم کے نہیں کراس بارڈر کارروائیاں کی گئیں، لیکن اس کے اندر ایک یہ سوچ بھی ہے کہ جو افغان عوام ہے ان کے حوالے سے ہمارا ایک رویہ مختلف ہے، لیکن وہاں بیٹھی ہوئی جو افغان طالبان کی رجیم ہے، جس سے وہاں کے عوام خود بھی جو ہے وہ تنگ ہیں، ان کے ساتھ ہے پاکستان کی یہ جنگ اس وقت، عام آدمی کے ساتھ، عام افغان شہری کے ساتھ نہیں ہے. جی بالکل، پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے کہ جو ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، بلکہ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ انسداد دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے جو دہشت گرد گروہ ہیں، جو ان کے ماسٹر مائنڈز ہیں، جو ان کی فیسیلیٹیٹرز ہیں. رہی بات عام عوام کی یا افغانستان کی، پاکستان کا، ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وجہ اب اس میں یہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان کو لوگ سارے سپورٹ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب کیونکہ وہ رژیم ہے اور وہاں پر وہ قابض ہیں اور بندوق کے زور پر حکومت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے بھی تو مخالفت وہ افورڈ کر نہیں سکتا. لیکن کچھ آوازیں ادھر ادھر سے بالکل آتی رہتی ہیں کہ یہ جو پاکستان اگر مجبور ہوا ہے یہ کارروائیاں کرنے میں، اس کی جو اصل وجہ ہے، سو سب سے بڑی وجہ یہ افغان طالبان کی ہردرمی ہے. اگر افغان طالبان جب اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تھے اپنے رویے میں تبدیلی لاتے اور ان دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیتے تو آج شاید پاکستان کو اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا ہی رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ نقصان افغانستان اور افغانستان کے عوام کو پہنچا رہی ہے. کامران، آخر میں جیسا کہ آپ کی اپنی خبر تھی اور اب چین سے بھی اس حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو یہ اس بات کے اوپر چین کا زور ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار وہ ادا کرنے کو تیار ہیں، ان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہیے. اس سے پہلے ناکام ادوار جو مذاکرات کے رہے، آپ کو کیا سینس نظر آتی ہے کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ چین کی ثالثی میں اب مذاکرات ہوں، یا پاکستان نے جو موقف ان کے سامنے رکھا اس حوالے سے بھی آپ نے رپورٹ کیا، اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں، جو ادروائز اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل کی بھی جنگ جاری ہے. جو اکتوبر میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی اس میں تو کئی دوسرے ملک فوراً انٹروین کیا تھا، قطر، سعودی عربیہ، ترکیے. لیکن اس مرتبہ کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور سارا جو توجہ ہے اس کے اوپر، اس جنگ کے اوپر. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک جو ملک پہلے انوالو تھے دے آلسو ریئلائز کہ افغان طالبان کو کنونس کرنا جو ہے شاید امپاسبل ہے. اور اس مرتبہ جب پاکستان نے کارروائی کی تو کہیں نہ کہیں وہ ٹیسٹ اپروول بھی تھی ان ممالک کی طرف سے کہ ٹھیک ہے پاکستان اب حق رکھتا ہے کیونکہ پاکستان نے موقع دیا. لیکن چین جو ہے اس ساری صورتحال کے اندر پچھلے 8-10 دنوں کے اندر وہ بڑا ایکسٹینسولی اس نے کوشش کی ہے، اپنے جو اسپیشل انوائے ہے اس کو کابل بھیجا، اسلام آباد بھی وہ آئے، پھر چین کے فارن منسٹر کی پاکستان اور افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی. اور اس میں چین کا جو موقف ہے، اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی موقف رہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایشوز ہیں تو ڈپلومیسی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جو پاکستان نے موقف اپنایا ہے، ایک تو جو کابل میں گئے تھے چین کے اسپیشل انوائے اور جب پاکستان واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے ان سے اسیسمنٹ لینے کی کوشش کی اور شاید پاکستان کو یہ توقع تھی کہ کوئی نیا ایسا پروپوزل میں بھی افغان طالبان چین کے انوائے کے ذریعے انہیں دیں گے. لیکن جو پاکستانی حکام کی چین کے اسپیشل انوائے سے بات ہوئی تو اس میں پاکستان کو تو یہی اندازہ ہوا کہ افغان طالبان اپنے پہلے والے موقف پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے چین کے اسپیشل انوائے کو یہی بتایا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ٹی ٹی پی نہیں ہے. پاکستان تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اب رژیم چینج کرنا چاہتا ہے، پاکستان کسی اور کے اوپر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو پھر پاکستان نے، ظاہر ہے کہ چین ہمارا دیرینہ دوست ملک ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تو پاکستان نے یہ کہا کہ موجودہ صورتحال کے اندر جب افغان طالبان رتی برابر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسی صورتحال کے اندر افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لائیں. تو واضح پیغام نے پاکستان نے دیا کہ ایز لانگ ایز افغان طالبان کا موجودہ رویہ برقرار رہتا ہے تو پاکستان جو ملٹری آپریشن ہے وہ بھی جاری رکھے گا ٹل دا ٹائم پاکستان جب تک اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر لیتا. چین مین وائل سٹل اپنی کوشش کر رہا ہے. 3 دنوں کے اندر آج تیسری مرتبہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ دیا اور دونوں ملکوں کے اوپر زور دیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।